ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم اور مکرم سامعین، آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق رہا ہے۔ آپ کی پیدائش بھی اسی مہینہ میں ہوئی، آپ کی نبوت کا آغاز بھی اس مہینے سے ہوا، ہجرت بھی آپ نے اسی مہینہ میں فرمائی، اور بالآخر آپ کی وفات بھی اسی مہینہ میں ہوئی۔ آخر کوئی وجہ ہے
کہ اس مہینے کے دوران ہی آپ کی زندگی سے وابستہ واقعات پیش آئے. اس لیے جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو عام طور پہ سیرت النبی کے اجلاس، سیرت النبی کی کانفرنسیں، سیرت النبی کے اجتماع کیے جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کے حالات سنائے اور پیش کیے جاتے ہیں. چونکہ آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، اس لیے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے رسالت ہی بیان کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے بارے میں خبریں دیگر انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو سنائیں. ہر نبی نے آپ کی آمد کے بارے میں بتلایا. خصوصاً تورات و انجیل میں نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے صحابہ کرام تک کی اور صفات ذکر کی گئی ہیں، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے ان صفات کی وجہ سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانا اور آپ کے صحابہ کو بھی پہچانا. یہ بہت بڑی دلیل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کے تذکرے پہلی کتابوں میں موجود تھے، پہلے انبیاء کی زبانوں پہ موجود تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی قرآنی وحی نازل ہوئی، اس وقت بھی آپ کو ایک عیسائی راہب کے سامنے پیش کیا گیا جس نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار حضرت ورقہ بن نوفل. اس سے پہلے یہ آپ کی نبوت کا آغاز ہے. اس سے پہلے جب آپ نے سفر تجارت کیا، آپ کی عمر تو چھوٹی تھی اس وقت، لیکن اس وقت بھی ایک عیسائی راہب نے آپ کو پہچان لیا تھا. وہ مشہور واقعہ ہے بحیرہ یا بحیرہ راہب کا، کہ اس کی عبادت گاہ اس راستے پر تھی جو عرب سے شام کو تجارتی قافلے اختیار کرتے تھے. وہ راہب ہمیشہ اپنے عبادت گاہ میں ہی رہتا تھا. راہب کہتے ہی اس کو ہیں جو دنیا چھوڑ جائے اور صرف اللہ کی عبادت میں لگا رہے. ہمارے دین میں تو یہ جائز نہیں ہے. ہمارے دین میں دین کے ساتھ دنیا بھی رکھی گئی ہے. اگر آج کوئی شخص یہ کام کرے کہ دنیا چھوڑ دے اور صرف عبادت ہی کرتا رہے تو یاد رکھیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوگا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد، نبی ہونے کے بعد، قرآنی وحی نازل ہونے کے بعد آپ نے پھر رہبانیت اختیار نہیں کی. صرف چند دن، وہ بھی نبوت سے پہلے، یا یوں کہیں قرآنی وحی نازل ہونے سے پہلے آپ نے چند راتیں غار حرا میں گزاری. یہ صرف اس وقت کی بات ہے جب ابھی قرآنی وحی نازل ہونا شروع نہیں ہوئی تھی. اس وقت آپ جاتے تھے چند راتوں کا خرچہ لے کر، کھانے پینے کا سامان لے کر،
اور کئی راتیں غار حرا میں گزارتے تھے۔ یہ ایک خاص وجہ تھی کیونکہ آپ پر فرشتے نے نازل ہونا تھا، اور فرشتے کو ہر شخص برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم تو جن کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں، اگر جن کو دیکھے تو پھر تو اللہ جانے ہمارا کیا حال ہو۔ تو فرشتہ وہ تو جن سے بھی بہت اوپر قسم کی مخلوق ہے، اس لیے آپ کو عادی بنایا گیا کہ آپ علیحدگی میں رہیں۔ جو آدمی علیحدگی میں رہتا ہے وہ ڈرتا نہیں، ڈرتا وہ ہے جو لوگوں کے اندر رہے، وہ جب اکیلا ہو کر ڈرے گا۔ لیکن جو آدمی اکیلا رہنے کا عادی ہو، دن کو رات کو، اندھیرے میں روشنی میں، گرمی سردی میں، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشق کروائی گئی چند دن، تاکہ آپ میں فرشتے کو دیکھنے کی وجہ سے کوئی ڈر وغیرہ پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی غار میں جا کر نہیں ٹھہرے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام میں رہبانیت جائز نہیں۔ اسلام میں زیادہ سے زیادہ رہبانیت کیا ہے کہ رمضان کے آخری دہاکے میں اعتکاف بیٹھ جائے، بس، وہ بھی آبادی سے باہر نہیں، آبادی میں، اور اپنے گھر میں نہیں، مسجد میں، جہاں سارے محلے کے لوگ آتے ہیں، اور ایسی مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ لوگ وہاں آتے ہیں۔ علیحدگی بھی ہے کہ ایک مخصوص جگہ کے اندر بیٹھتا ہے آدمی 10 دن کے لیے، لیکن مکمل طور پہ علیحدگی نہیں۔ جب جماعت کا وقت ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے، وضو کرنے کے لیے باہر آتا ہے، جب کسی کو ملتا ہے السلام علیکم کہتا ہے، اسے کوئی سلام کہے تو اس کا جواب دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ اس لیے اس کو مکمل علیحدگی نہیں ہے، یہ ہے کہ صرف 10 دن کے لیے، صرف 10 دن کے لیے، اور ہے بھی رمضان کے اندر جب بہت زیادہ رونق ہوتی ہے، اور مسجد کے اندر، تاکہ مکمل رہبانیت کا تصور نہ رہے۔ جبکہ وہ راہب لوگ وہ تو ایک مینار سا بنا لیتے تھے، جس طرح ہمارے یہاں مینار ہے نا، اس مینار میں سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھی، اندر سے دروازہ بند کر کے اوپر جا بیٹھتے تھے، جس طرح ہمارے مینار کا سب سے آخری حصہ ہوتا ہے، چھتری سی جہاں ہوتی ہے، اس جگہ بیٹھ جاتے تھے۔ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا نہ ملتا تھا، کسی کو ضرورت ہوتی تو باہر کھڑے ہو کر آواز دیتا تھا۔ اور اس کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جریج یہ بھی ایک راہب تھے، نیک آدمی، بہت نیک آدمی، عبادت گزار آدمی۔ وہ راہب جریج، انہوں نے بھی ایسا ہی ایک مینار بنا رکھا تھا، اونچی سی عبادت گاہ، حتیٰ کہ ماں بھی ان کو نہیں مل سکتی تھی، دروازہ جو اندر سے بند ہے، اور راہب صاحب بالکل اوپر جا کر بیٹھے، صرف آواز ہی دی جا سکتی تھی، جس طرح ہم مینار سے باہر کھڑے ہو کر آواز دیں کسی کو۔ ان کی والدہ ان سے ملنے آئی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جریج نماز پڑھ رہے تھے، والدہ کو پتہ نہ تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ والدہ نے آواز دی، او جریج۔ جریج نے دل میں سوچا کہ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر سے ماں آواز دے رہی ہے، کیا ماں کو جواب دوں یا نماز جاری رکھوں؟ علماء نے کہا ہے کہ اگر وہ دین سے پورا واقف ہوتا، کیونکہ عموماً یہ راہب حضرات دین سے واقف نہیں ہوتے، ان کے دین سے واقف ہوتے تھے پادری جو ان کے عالم ہوتے، یہ صرف صوفی حضرات۔ اگر وہ دین سے واقف ہوتا تو وہ جان لیتا کہ نفل نماز سے پڑھ کر ہے ماں کو جواب دے۔ نفل نماز میں اب بھی یہ مسئلہ ہے، نفل نماز میں اگر کوئی آواز دے
ہم اسے جواب نہیں دیں گے، لیکن اللہ کے نبی آواز دیں تو ضروری ہے ہم نماز توڑ کر جواب دیں۔ والدہ پکارے تو ضروری ہے نماز توڑ کے والدہ کو جواب دیا جائے۔ ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نفل نماز پڑھ رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گزرے، فرمایا ابی نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جواب دینے کی بجائے نماز پڑھتے رہے لیکن مختصر کر دی نماز۔ یہ بھی عقل مندی کی دلیل ہے، نماز مختصر کر کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جناب آپ نے کیا فرمانا تھا؟ آپ نے فرمایا ہو بھائی جب میں نے تجھے بلایا تھا اس وقت تو نے جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تجھے پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے استجیبوا، جواب دو اللہ کو، اس کے رسول کو، اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں پکارے۔ لہذا تجھے ضروری تھا کہ نماز توڑ کر میری بات سن۔ حضرت ابی نے کہا حضور دوبارہ ایسے نہیں ہو، اب جب آپ بلائیں گے اسی وقت میں جواب دوں گا۔ ایک تو اس سے یہ غلطی ہو گئی، جریج سے جو بہت نیک آدمی تھے۔ دوسری غلطی یہ کہ انہوں نے نماز مختصر نہیں کی، نماز جاری رکھی۔ نماز جاری رکھی، چاہیے تو یہ تھا کہ جب نماز میں آواز دی والدہ نے تو جس طرح حضرت ابی بن کعب نے کیا کہ جلدی نماز پڑھ کے فوراً پھر حاضر ہوتا ماں کی خدمت میں اور کہتا امی جان بتائیں کہ آواز، چلو پھر بھی گزارا ہو جاتا۔ لیکن وہ دوسری غلطی یہ کر لی کہ نماز مختصر نہیں کی، ماں نے کچھ دیر انتظار کر کے پھر آواز دی، چاہے دوبارہ آ کر یا وہیں کھڑی رہی، پھر آواز دی۔ جریج وہ ابھی اپنی نماز میں ہی مشغول تھا، گویا نماز مختصر نہیں کی، جاری رکھی نماز۔ کچھ دیر بعد پھر ماں نے آواز دی جریج کی ابھی بھی نماز جاری تھی، تو ماں کے منہ سے بد دعا کے الفاظ نکلے، کہنے لگی اللہ تجھے بدکار عورتوں کا چہرہ دکھائے، میں 3 دفعہ تجھے پکار چکی ہوں وقفے کے ساتھ، تو مجھے جواب نہیں دیتا، اللہ کرے تو بدکار عورتوں کا چہرہ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کہہ دیتی کہ بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس سے بدکاری کا ارتکاب بھی ہو جائے۔ ماں کی دعا اس قدر اہم ہوتی ہے، ماں ہے یا باپ ہے درجہ برابر ہے ماں اور باپ کا، بلکہ اطاعت کے لحاظ سے باپ کا درجہ بلند ہے، خدمت کے لحاظ سے ماں کا درجہ، خدمت ماں سے احسن علاقوں میں، خدمت ماں سے ماں کی زیادہ کرے وہ ضعیف ہوتی، لیکن اطاعت باپ کی جائے گی۔ اطیع باپ، ایک آدمی نے آ کر آپ سے کہا مجھے میرا باپ ایسے کہتا ہے، میرا جی نہیں کرتا اس طرح کرنے کو، فرمایا اطیع باپ، اپنے باپ کی اطاعت۔ تو اطاعت باپ کی فرض ہے، عورت والدہ سے پڑھ کر والدہ کی خدمت کرنا افضل ہے، زیادہ کرنا افضل ہے باپ کی بجائے یا باپ سے پڑھ کر۔ تو خیر واقعتاً ایسا ہوا، ماں کی بد دعا قبول ہو گئی۔ وہ واقعہ لمبا ہے، مجھے اس کو ذکر کرنے کا فائدہ نہیں۔ تو یہ ہوتے تھے راہب، اس قسم کے لوگ راہب ہوتے تھے۔ وہ راہب بحیرہ یا بحیرہ، وہ بھی اسی طرح اوپر بیٹھا رہتا تھا، کبھی نیچے نہیں آتا۔ قافلے گزرتے، کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی تو وہ بلند آواز سے بات کر لیتا تو جواب دیتے، لیکن وہ نیچے نہیں آتا تھا۔ جس قافلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور تجارت جا رہے تھے، بطور تجارت کہیں یا کہہ لیں کہ بطور خدمت، یعنی اپنے چچا کے ساتھ جا رہے تھے، اسے چچا کی خدمت کہہ لیں، چچا سے محبت کہہ لیں، یا تجارت کا طریقہ سیکھنا کہہ لیں۔
یہ قافلہ جب اس کی کٹیا کے قریب پہنچا تو وہ نیچے اترا بغیر کسی کے کہنے کے. نیچے اتر کر قافلے کے لوگوں میں گھومنے پھرنے لگا, تلاش کرنے لگا کسی کو. جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ھذا سید العالمین, یہ ہے جہانوں کا سردار, یہ جہانوں کا سردار ہے, یہ آخری نبی ہے. پھر اس نے پتا کیا کہ کون ہے ان کا سرپرست. بتایا گیا کہ ابو طالب ان کے سرپرست ہیں جو آپ کے چچا تھے. اس نے کہا کہ میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں, اسے واپس لے جائیں, اسے واپس بھیج دیں. اگر یہ شام کے علاقہ میں چلا گیا تو وہاں کے یہودی اور عیسائی اس کو مار دیں گے, وہ پہچان جائیں گے کہ یہ آخری نبی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آخری نبی ہماری نسل سے ہو. جھگڑا صرف یہی تھا یہودی عیسائیوں کا مسلمانوں سے. بھئی اللہ کے رسول بنی اسرائیل کی نسل سے نہیں, اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اس غصے میں یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ کو قبول نہیں کیا کہ آپ ہماری نسل میں سے, حالانکہ ابراہیم کی نسل سے تو تھے. اگر یہ عقل مندی اختیار کرتے کہ بھی ابراہیم کی نسل سے تو تھے آپ, تو کیا ہوا اگر اسماعیل کی نسل سے ہیں اور اسرائیل کی نسل سے نہیں؟ اس لیے تم اسے واپس لے جاؤ, وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے. اور پھر حضرت ابو طالب نے واپس بھیج دیا. یہ ابتدا کا واقعہ ہے جس میں ایک عیسائی راہب اللہ کے رسول کو پہچان رہا ہے آثار اور نشانات سے. اس کے بعد پھر وہ واقعہ دوسرا ہوتا ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, ورقہ بن نوفل. چونکہ وہ صحیح بخاری کی حدیث میں تھا اس لیے میں نے اسے پہلے ذکر کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب پہلی وحی آپ نے پڑھی اور واقعہ سنایا تو وہ لے گئی آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے پاس لے گئی. انہوں نے آپ کی بات سنی تو کہا حاصل ناموس الذی انزل اللہ علی موسیٰ, اور بعض روایتوں میں عیسیٰ کے الفاظ ہیں کہ یہ ہے وہ فرشتہ جو اللہ نے موسیٰ یا عیسیٰ پہ اتارا. یہ دوسرا واقعہ ہے جب ایک عیسائی آپ کو پہچان رہا ہے, ایک عیسائی آپ کو پہچان رہا ہے, آپ کی نبوت کو پہچان رہا ہے. تیسرا واقعہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں ایک بہت بڑے یہودی عالم رہتے تھے, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ, انتہائی نیک اور بہت بڑے عالم, اس وقت کے سب سے بڑے عالم. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں, میں اپنے کھیت میں تھا, میں وہاں سے جلدی جلدی اپنا کام چھوڑ دیا اور جو کچھ میں نے کھجوریں توڑی تھی وہ کی گٹھڑی اٹھا کر میں سیدھا وہاں پہنچا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھا. گٹھڑی میں نے ایک طرف رکھی اور پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. وہ فرماتے ہیں فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَجْهِ الْكَذَّابِ, مجھے پتا چل گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں, یہ سچا تھا. عرفت انه ليس بوجه الكذاب یا بوجه الكذاب, یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. یہ انہوں نے پہچان لیا آپ کا چہرہ دیکھ کر, گویا آپ کے چہرے کی پہچان بھی پہلی کتابوں میں ذکر تھی. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے آپ کی تعلیمات سنی. آپ کی تعلیمات کیا تھی؟ میں نے سب سے پہلے جو آپ کے الفاظ سنے وہ یہ تھے, اے لوگو چار کام آپ نے بتائے. اے لوگو افشوا السلام, سلام پھیلاؤ.
وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ رشتے جوڑو، اور بعض روایات میں ہے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی نفل نماز، تہجد کی نماز۔ تدخلوا الجنت بسلام، تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ 4 باتیں آپ کی سنی، اور یہ 4 باتیں یاد رکھیے دین کی بنیاد ہے۔ دین کی بنیاد سلام کہنا، یہ انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، تکبر کو دور کرتا ہے۔ بھئی جو شخص ہر ایک کو سلام کہتا ہے، چھوٹے کو سلام، بڑے کو سلام، امیر کو سلام، غریب کو سلام، رشتہ دار کو سلام، اجنبی کو سلام، ہر کسی کو سلام کہتا ہے، اس میں تکبر نہیں رہے گا، اس میں تکبر نہیں رہے گا۔ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اسے تکبر سے پاک کر دے گا۔ اس کا تجربہ آپ کر کے دیکھتے ہیں، جو بڑے بڑے متکبر لوگ ہیں وہ تو کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، سلام کہنا تو دور کی بات ہے، وہ کسی کو سلام نہیں کہتے گزرتے ہوئے، کوئی سلام کہہ بھی دے تو جواب نہیں دیتے، عموماً بس تھوڑا سا سر ہلا دیا جیسے زبان سے گونگے ہیں۔ جبکہ فرض کیا ہے کہ وعلیکم السلام کہنا، اور مستحب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا۔ سلام کہنے سے انسان میں تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور انسان میں عاجزی اور تواضع آ جاتا ہے، اور یہ دین کی بنیاد ہے۔ متکبر آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ تو دین کی بنیاد ہے۔ اور دوسری بنیاد اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ بھئی دوسروں کی ضروریات کا لحاظ رکھو۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ سخی بن جاتا ہے، اور سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کنجوس آدمی کو اللہ سے دور ہوتا ہے، وہ دین سے دور ہوتا ہے۔ آپ نے دوسری نصیحت فرمائی کھانا کھلاؤ۔ بعض صحابہ کو اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی آدمی ان کو نہیں مل جاتا تھا۔ جب کھانا آتا تھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مرغوب ہے کہ وہ اپنے غلام کو بھیجتے کہ جاؤ بھائی باہر کسی کو تلاش کر کے لاؤ تو میرے ساتھ کھانا کھائے، میں اکیلا کھانا نہیں کھاؤں۔ اکیلا کھانا کھانے کو وہ کنجوسی سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے ساتھ اور بھی کھانے کے لیے آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس فعل سے پتہ چلا کہ کھانا کھلانا یہ انسان کو سخی بنا دیتا ہے۔ اس پہ بھی عمل کر کے دیکھ لیں۔ ایک آدمی خام خواہ لوگوں کی دعوت کرتا رہے، کبھی کسی کو بلا لیا، کبھی کسی کو، بغیر وفات کے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے ایم پی اے کھڑا ہونا ہے یا ایم این اے کی سیٹ پہ کھڑا ہونا ہے پھر دعوت دے، پھر تو ظاہر ہے وہ تو مفاد پرستی ہے۔ نہیں، بغیر کسی ظاہری مفاد کے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہے میں لوگوں کو بھی دوں، غریبوں کو بھی دوں۔ تلاش کر کے غریبوں کو کہ فلاں آدمی غریب ہے، ہو سکتا ہے اس کے گھر روٹی نہ پکی، اس کو بلا کر اپنے پاس بلائیں، کھانا کھائیں۔ احسان بھی نہیں ہوگا، احسان بھی نہیں ہوگا، اور اسلام کا حق بھی ادا ہو جائے۔ یہ دوسری چیز، کھانا کھلاؤ۔ اسی لیے شریعت نے بہت سے گناہوں کا کفارہ، وہ قتل ہو گیا بغیر نیت کے، ارادے سے بغیر قتل ہو گیا تو آدمی، جس سے قتل خطا ہے۔ اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے تو شریعت کہتی ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، اتنا قبیح لفظ بولا، بیوی کو ماں کہہ دیا، تو وہ بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر کسی سے قسم ٹوٹ گئی، اس نے کوئی قسم اٹھائی تھی، اس کو توڑنا پڑی، ٹوٹ گئی، تو فرمایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔
لیکن زیادہ فضیلت کھانا کھلانے کی ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ عاجزی پائی جاتی ہے۔ کپڑا تو آدمی گھر بیٹھا بھی بیچ سکتا ہے، لیکن کھانے کے لیے تو بلائے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا۔ تیسری بات وصل الارحام، رات وصل الارحام، رشتوں کو جوڑو، یہ بھی مومن آدمی کا کام ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ فرمایا اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا۔ اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم رشتے مانگتے ہو۔ بھئی جب جاتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں بھئی مجھے اللہ واسطے رشتہ دے، پرانے لوگ لفظ بولتے تھے اللہ واسطے، آج کا تو لفظ ویسے بہت سے لفظ ہم سے چھوٹ گئے ہیں، نیکی والے الفاظ، اچھے الفاظ، وہ یہ کہتے تھے بھئی میں اللہ کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں رشتے۔ فرمایا جس اللہ کا نام لے کر تم رشتے مانگتے ہو اور جس اللہ کا نام لے کر تم رشتے قائم کرتے ہو، اور نکاح کے وقت تو ہر شخص اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے نام پہ نکاح پڑھا جاتا ہے، اس سے ڈرو۔ والارحام، اور رشتے داروں کے بارے میں ڈرتے رہو، بچتے رہو کہ رشتے داروں کا اور رشتے داریوں کا لحاظ رکھو، کا لحاظ رکھنا، رشتوں کو جوڑنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور رشتے توڑنا یاد رکھیے یہ شیطان کی اتباع کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ کسی آدمی کے اس کے گھر والوں سے جھگڑا کروا کے پھر اس سے طلاق دلوا دیتا ہے۔ جب طلاق ہو جاتی ہے بڑا خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو ہم نے آج طریقہ اپنایا ہے، تھوڑی سی بات ہوئی طلاق، یا کہتے ہیں میں تجھے طلاق دے دوں گا، اور تو کیا دینے والا؟ دینے والا تو اللہ، تو تو خود محتاج ہے، اللہ نے تجھ کو دیا، تو کیسے دھمکی دے سکتا کسی کو طلاق دے گا؟ میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کو سب سے ناپسندیدہ لفظ اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے، جو انتہائی ضرورت کے موقع پہ حلال ہے، انتہائی جب کوئی چارہ نہ رہے۔ یہ نہیں ہے کہ روٹی صحیح نہیں پکی، سالن صحیح نہیں پکا، تو تھوڑی سی اور گھر میں خرابی ہو گئی، کپڑے استری نہیں ہو سکے تو تجھے طلاق بھی اپنے گھر چلے جاؤ۔ نہیں، یاد رکھو جب بیوی ایک آدمی کے گھر میں آ جاتی ہے تو یاد رکھیے وہ گھر اس بیوی کا ہو جاتا ہے، اس آدمی کا نہیں رہتا۔ اور بھئی آدمی تو دن میں سینکڑوں دفعہ باہر جاتا ہے، سینکڑوں دفعہ باہر جاتا ہے کسی کام کے لیے، کمائی کے لیے، کسی کو ملنے کے لیے، لیکن مستقل گھر میں کون رہتا ہے؟ عورت رہتی، بیوی رہتی۔ اس لیے بیوی کا گھر بن جاتا ہے، بیوی کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا کسی بھی صورت میں، کسی بھی صورت میں بیوی کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ طلاق ہو جائے پھر بھی گھر سے نہیں نکالا جائے، اور طلاق ہونے کے بعد بھی نکالنے کی اجازت نہیں۔ طلاق ہونے کی صورت میں خامد بچ جائے تب بھی اس کی بیوی کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا، عدت کے دوران اسے وہاں رہنا ہوگا، وہ رہے گی، طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت۔ یہ تو آج کل ہمارا دستور ہے نا کہ ہم طلاق سے پہلے ہی بیوی کو نکال دیتے ہیں، اور پتہ نہیں زندگی میں کتنی دفعہ ہم نے بیویوں کو نکالا ہے کہ چل نکل میرے گھر سے۔ بھائی تیرا گھر نہیں رہا، یہ اس کا گھر ہے جس کو گھر والی دے، یہ تو بیوی کا گھر ہے۔ بڑے قرآن مجید میں فَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور آپ کے گھر یعنی آپ کے گھروں کو اللہ نے بیویوں کے گھر، ان کو اہل بیت کہا۔ اہل بیت کون ہے؟ گھر والا، گھر والا وہ کون ہے؟ بیوی، بیوی گھر والی، یہ اہل بیت ہے۔ بیوی کو کسی صورت میں گھر سے نہیں نکالا جا سکتا، اچھی طرح سمجھ لیں۔ ناراضگی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، خود باہر چلے جاؤ، خود باہر چلے جاؤ،
ٹھیک ہے، جب غصہ ختم ہو تو آ جاؤ، لیکن بیوی کو نہیں نکالا جا سکتا گھر سے۔ جو شخص بیوی کو گھر سے نکالتا ہے وہ بے غیرت شخص ہے۔ کیوں؟ اور مرد تو جا کر مسجد میں سو سکتا ہے، مرد تو جا کر کسی دوست کے پاس لیٹ سکتا ہے، بیوی کو کس کے پاس بھیج رہے ہو؟ بیوی کس کے پاس جا کر لیٹے؟ بیوی کس کے پاس جا کر رہے؟ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی؟ تم اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتے ہو، وہ کس کے پاس رہ جاتا؟ کیا اسے دعوت؟ گھر سے نکالنا بھی بڑا جرم، طلاق دینا بھی جرم۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی انتہائی آخری حالات پیدا ہو جن کا کوئی حل نہیں، قرآن نے کہا ہے کہ اگر ایسا کوئی حالات پیدا ہو تو اپنا تو خود ہی مفاہمت کر لیں، آپس میں خود ہی صلح کر لیں، خامن بیوی تو بڑی اچھی بات ہے۔ نہیں تو خامن کے گھر سے رشتہ داروں سے ایک آدمی، بیوی کے رشتہ داروں سے ایک آدمی، وہ مل کر ان کی صلح کروا لیں۔ اگر بالفرض کسی بھی طریقے سے صلح نہیں ہو سکتی تو پھر آخری طریقہ کار ہے طلاق دینے کا، اور وہ بھی ایک طلاق دینے کا، نہ کہ 3 طلاق دینے کا۔ جو شخص ایک وقت 3 طلاق دیتا ہے وہ جرم کا ارتکاب کرے گا شریعت کی نگاہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا اجلو بکتاب اللہ مانا ہے او اللہ، وہ جرم کا ارتکاب کرے گا شریعت کی نگاہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا اجلو بکتاب اللہ مانا ہے او اللہ کی کتاب سے تم کھلواڑ کر رہے ہو میری زندگی میں ابھی زندہ ہوں اور تم اپنی بیویوں کو بیک وقت 3 طلاقیں دیتے ہو۔ یاد رکھیے طلاق بھی ضرورت کے وقت صرف ایک طلاق، جس کے بعد 3 ماہ تک یا 3 ماہواریوں تک رجوع کیا جا سکتا ہے، نہ ہو عدت گزرنے کے بعد بھی نیا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ عورت کو حرام کر کے چھوڑ دینا، 3 طلاق کر کے چھوڑ دینا، عورت کو پھر حلالے کرواتے رہنا، اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی؟ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، طلاق دینا غلطی ہے، گناہ ہے، جب تک انتہائی مجبوری نہ ہو۔ بیوی کو گھر سے نہیں نکالنا، طلاق دینے کے بعد بھی اپنے گھر میں رکھنا، فوراً کلمہ پڑھنا یا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول، اور پھر باقاعدہ یہودیوں کے ساتھ جھگڑا کرتے رہے اس بارے میں کہ یہودیوں تم جانتے ہو یہ نبی ہے، اس کی شکل سے پہچانتے ہو، اس کے اتصال سے پہچانتے ہو، ان کی باتوں سے پہچانتے ہو کہ یہ نبی ہے، نہیں مانتے تو ضد ہے۔ پھر نجاشی بادشاہ، نجاشی حبشے کا بادشاہ، عرب کا پڑوسی، عرب کے ساتھ لگتا ہے حبشہ۔ نجاشی بادشاہ کے پاس مسلمان گئے، جب عربوں نے یا مکے کے لوگوں نے ان کی زندگی تنگ کر دی، آپ نے فرمایا جاؤ تم حبشے میں چلے جاؤ، وہاں ایک نیک آدمی ہے، بادشاہ انصاف کرنے والا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ مسلمان پھر وہاں چلے گئے، وہ لمبا واقعہ ہے، ایک دفعہ گئے واپس آئے، پھر دوبارہ گئے، تو وہاں اس نے مسلمانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنی، بلایا مسلمانوں کو، یہ بھی کیا بات ہے، مکے والے تمہارے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ تمہیں پہلے نکالا ہے، اب تمہیں گرفتار کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا بات؟ انہوں نے کہا جی ان سے پوچھیں، ہم نے کوئی چوری کی ہے، ہم نے کسی کا حق مارا ہے، ہم کوئی چیز اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں، یا ہم ان کے غلام ہیں کہ گھر سے بھاگ کر آئے ہیں، کیوں لیتے آتے ہیں یہ؟ ہم آزاد ہیں، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی یہ جب جرم نہیں بتاتے ان کا تو پھر میں کیسے واپس کروں؟ واپس نہیں کیا، اور پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی انہوں نے قرآن مجید کی چند آیات مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے، تو وہ مسلمان ہو گیا کون؟ نجاشی حبشے کا بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ آپ کو دیکھا تو نہیں انہوں نے، لیکن صحابہ کے دور میں تھے، صحابہ سے خط و کتابت کی، آپ
آپ اس کو خط لکھتے تھے، وہ آپ کو خط لکھتا تھا. لہذا وہ صحابی ہے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پہچانا آپ کو تعلیمات سے. بلکہ ذکر ہے کہ جب حضرت جعفر سورہ مریم پڑھ رہے تھے نا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، بادشاہ کی آنکھوں سے. بلکہ جو وہاں پادری بیٹھے تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو برس. قرآن کہتا ہے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے قرآن سنتے وقت. اور پھر جب آیت پوری ہوئی جو آیات سنانی تھی، تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگا خدا کی قسم عیسیٰ بن مریم اس شان سے اس تنکے کے برابر بھی بڑے نہیں جو اس نے بیان کی. جو حضرت عیسیٰ کی شان اس نے بیان کی ہے حضرت جعفر نے قرآن مجید سے، اس سے ایک تنکا بھی بڑھ کر نہیں. اور پھر وہ مسلمان ہو گیا، اگرچہ اس نے اپنے اسلام کا سرے دربار اعلان نہیں کیا، لیکن مسلمان ہو کے آپ کو خط لکھا کہ جی میں آپ کو نبی مانتا ہوں، میں مسلمان. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ پڑھایا مدینہ منورہ. یہ تیسرا شخص ہے، چوتھا کہہ لیں. اور پانچواں شخص شاہ روم کا بادشاہ. روم کا بادشاہ کو آپ نے خط لکھا کہ بھئی مسلمان ہو جاؤ، محفوظ رہو گے، دو اجر پاؤ گے اللہ تعالیٰ سے. وہ سمجھدار آدمی تھا. اس کو ان دنوں خواب آیا اور وہ علم نجوم کا بھی ماہر تھا. اس نے اپنے علم نجوم کی مدد سے بھی یہ نتیجہ نکالا. کیا خواب میں کیا دیکھا؟ وہ بھی یہی کہ عربوں کی حکومت آ رہی ہے. لفظ یہ تھے وہاں کہ ختنے والوں کی حکومت آ رہی ہے. یہ جو عیسائی ہیں نا، یہ ختنے نہیں کرواتے، حالانکہ ختنہ کروانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو اگر یہ ابراہیم کی نسل سے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ختنہ کروائیں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے یہ ختنہ نہیں کرواتے تھے. اس کو یہ خواب آیا تو وہ گھبرا گیا کہ اس کا مطلب ہے ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، کوئی اور آئے گا. پھر اس نے علم نجوم کی مدد سے حساب لگایا، ستاروں کی مدد سے. ستاروں کا حساب جو ہے یہ کوئی یقینی حساب نہیں ہے، یہ یقینی حساب نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ فاقر ٹھیک بھی ہو جائے جیسے یہاں ہوا. اس نے علم نجوم کی مدد سے حساب لگایا تو علم نجوم نے بھی بتایا کہ اب ختنے والوں کی حکومت آ رہی ہے. اب اس کو فکر پڑ گیا ختنے والے کون ہیں، ختنے والے کون ہیں. انہی دنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچ گیا. وہ خط لے کر ایک عربی گیا تھا، صحابی نہیں تھا، عربی تھا. یعنی صحابی کو لے کر گیا تھا شام کے گورنر کے پاس. شام کے گورنر نے کسی کے ہاتھ آگے بھیجا اور وہ بھی عربی تھا. شام کا گورنر بھی عربی تھا اور جس کو بھیجا وہ بھی. یہ خط جب اس نے پڑھا تو کہنے لگا اس آدمی کو دیکھو یہ خطرے کرواتے ہیں کہ نہیں. تو پتہ چلا کہ یہ عرب لوگ خطرے کرواتے ہیں. لہذا اس نے کہا سن لو، نبی کا خط بھی آ گیا، میرا علم نجوم بھی کہتا ہے اور مجھے خواب بھی آ گیا. پھر اس نے چند سوالات کیے اتمام حجت کے لیے، دوسرے عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے چند سوالات کیے. کوئی اس وقت میسر نہیں تھا مکہ مکرمہ کا آدمی یا مدینہ منورہ کا. اتفاقاً حضرت ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ موجود تھے وہاں. ان سے سوال و جواب ہوئے. سوال و جواب ہونے کے بعد، وہ سوال و جواب لمبے ہیں میں پورے نہیں بیان کرتا، سوال و جواب مکمل ہونے کے بعد شاہ روم نے لوگوں سے کہا هل لکم فی الفلاح والرشد، اور کیا تمہیں کامیابی اور ہدایت کی طلب ہے؟ کامیاب ہونا چاہتے ہو، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ فتبایعوا ھذا النبی، تو آؤ پھر اس نبی کی بیعت کرو. اور اس نے اس وقت اپنے تخت پہ ایڑی ماری.
ایڑی مار کر کہنے لگا خدا کی قسم اگر اس نے صحیح اوصاف بیان کیے ہیں اس شخص کے جس کا یہ خط میرے پاس آیا ہے تو خدا کی قسم اس جگہ اس کے مذہب کی حکومت۔ اور واقعتاً جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا اس وقت حمص کے مقام پر یا بیت المقدس کے مقام پر، وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں نے وہاں حکومت کی۔ بیت المقدس کو فتح کرنے والے حضرت عمر، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ وہاں کے عیسائی پادریوں نے کہا جب مسلمانوں نے گھیر لیا بیت المقدس کو تو اس شہر کو، تو انہوں نے کہا کہ بھئی لڑائی نہ کرو، ہم بھی نہیں لڑتے، صرف تمہارا بادشاہ یہاں ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو چابیاں دے دیں، بادشاہ تمہارا۔ حضرت عمر کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں، فرمایا بڑی اچھی بات ہے، لڑائی اسلام نے کبھی پسند نہیں کی لڑائی۔ یاد رکھیے میں کئی دفعہ یہ پہلے شہر یہاں بھی بیان کر چکا ہوں، اسلام کبھی جنگ کو پسند نہیں کرتا، اسلام امن کو پسند کرتا ہے، اسلام تبلیغ کو، افہام و تفہیم کو پسند کرتا ہے، کیونکہ تلوار سے تم کسی شخص کی زبان تو کاٹ سکتے ہو لیکن تلوار کے ساتھ کسی شخص کے دل میں ایمان نہیں لا سکتے۔ تلوار کے زور سے کسی کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا، ایمان آ سکتا ہے تو تبلیغ کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ۔ خیر حضرت عمر نے لمبا سفر کیا جنگ سے بچنے کے لیے کہ جنگ نہ لڑنی پڑے، ورنہ کہہ سکتے تھے نہیں زبردستی فتح کر لو، اور ہو بھی جاتا۔ حضرت خالد بن ولید جیسی عظیم شخصیت موجود تھی۔ حضرت عمر جب گئے انہوں نے دیکھا، وہ واقعہ بڑا لمبا ہے، تفصیل سے میں بیان نہیں کرتا، انہوں نے حضرت عمر کا چہرہ دیکھتے ہوئے ہی کہہ دیا کہ ہاں یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا شخص وہ بیت المقدس کو فتح کرے، وہ یہی شخص ہے، ہم مانتے ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کوئی شرط لگائے، غیر مشروط طور پر انہوں نے چابیاں حضرت عمر کے حوالے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف دیکھیں، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز کہاں پڑھے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے گرجے میں پڑھ لیں، ہمارے گرجے میں پڑھ لیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اس کی دو وجہ تھی، ایک تو کہ تمہارے گرجے میں تصویریں ہیں یا بت ہیں، جس طرح آج کل ہم نے اپنے گھروں کو بت خانہ بنایا ہوا ہے، کہ ہمارے گھروں میں تصویریں لٹک رہی ہوتی ہیں ہر طرف، کسی کے باپ کی، کسی کی ماں کی، کسی کے بیٹے کی، کسی کے پیر کی، کسی کے بادشاہ کی، کسی کے قائد کی تصویریں لٹک رہی ہیں۔ یاد رکھیے یہ بت خانے کی حیثیت حاصل ہو جاتی، وہاں نماز نہیں ہوتی۔ حضرت عمر نے اس لیے گرجا میں نماز نہیں پڑھی، حالانکہ گرجا بھی وقت تھا اللہ کے لیے، نماز نہیں پڑھی، فرمایا تم نے یہاں تصویریں لگائی ہوئی ہیں، میں یہاں نماز نہیں پڑھوں۔ ایک یہ وجہ، دوسری اگر میں نے آج یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمان یہاں نماز پڑھنا فرض سمجھیں گے، تمہیں نکال دیں، لہذا نہیں نماز پڑھی، باہر گئے، سیڑھیوں کے قریب جگہ تھی، وہاں جا کر نماز پڑھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف تھا جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اس قسم کی خصلتیں کئی دیکھی انہوں نے، یہ ایک ہی نہیں کئی دیکھی، چہرہ بھی دیکھا، یہ خصلتیں بھی دیکھی، اور یہی وجہ ہے کہ جو اصل گرجا ہے وہ اب بھی عیسائیوں کے پاس، اور مسلمانوں نے جو مسجد اقصی بنائی ہے وہ الگ بنائی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف قیامت تک قائم ہے۔ یہ چوتھی یا پانچویں شہادت ہے غیر مسلموں کی، اور سب سے اہم گواہی ہے ان کے بادشاہ کی، جو بادشاہ بھی تھا، عالم بھی تھا، پادری بھی تھا، اس نے یہ گواہی برسر دربار دی، انہو لرسول اللہ حقا، یہ لفظ بھی آتے ہیں صحیح بخاری میں کہ خدا کی قسم وہ اللہ کا سچا رسول ہے، اور یہ لفظ بھی آتے ہیں لو کنت عنده
لغسلت عن قدمی، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا، ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا۔ اور بعض جگہ یہ ہے کہ اگر مجھے امید ہوتی کہ میں پہنچ سکوں گا لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، تو میں تکلیف اٹھا کر بھی یہاں سے وہاں جاتا رب سے ملاقات کرتا، لیکن مجھے پتا ہے یہ میرے بے سمجھ قسم کے درباری اور بے سمجھ قسم کے متعصب قسم کے پادری یہ مجھے نہیں جانے دیں گے، راستے میں مار دیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا اللہ کے رسول کو پتہ چلا، فرمایا اگر وہ میرے خط کے الفاظ پہ غور کرتا تو سمجھ آتا کہ کچھ نہیں ہونا تھا اس کو۔ آپ نے کہا تھا اسلم تسلم، مسلمان ہو جا تو محفوظ رہے گا۔ اگر وہ ان الفاظ پہ غور کرتا تو جان لیتا کہ اللہ کی طرف سے ایسے اسباب بن جاتے کہ وہ پہنچ سکتا تھا۔ یہ چند واقعات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی اس جہان میں اور پہلے دنوں میں آپ کے بارے میں خوشخبریاں پیشین گوئیاں مشہور تھی اور لوگ پہچانتے تھے۔ اب ذرا صرف 5 منٹ میں دوسری بات کروں۔ اب آپ کی زندگی دیکھیں، آپ کی زندگی بھی اس بات پر 100% دلالت کرتی ہے، عقلی دلالت، کہ یقیناً یہ شخص سچا نبی، یہ شخص سچا نبی ہے۔ کیسے؟ ایک غریب گھر میں پیدا ہونے والا جس کا باپ ابھی زندہ نہیں، غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا، یتیم پیدا ہونے والا، جس کا کوئی بھائی نہیں، جس کی کوئی بہن نہیں، باپ فوت ہو چکا ہے، دادا بوڑھا ہے، ماں 6 مہینے کے بعد فوت ہو جاتی ہے، دادا 8 سال کے بعد فوت ہو جاتا ہے، نہ ماں 6 سال کے بعد، 4 سال کہتے ہیں 6 سال کے بعد فوت ہو جاتی ہے، دادا 8 سال کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے جب باپ کی عمر 8 سال تھی۔ اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی بھائی نہیں جو اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ وہ شخص دعویٰ نبوت کرتا ہے، صرف اپنے کردار کی بدولت وہ صحیح سلامت رہتا ہے وہاں، اس کو کوئی ذوق نہیں پہنچتا۔ پھر جب حالات ناسازگار محسوس ہوتے ہیں تو وہ مدینہ چلا جاتا ہے، دوسرے شہر، وہاں جا کر وہ اپنے دین کی تبلیغ کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وفات سے کئی سال پہلے وہ دوبارہ مکہ آتا ہے اور مکہ فتح کر دیتا ہے۔ صرف مکے والے ہی اس کے مقتدی نہیں بنے، مدینے والے بھی بنے، سارے عرب والے بھی بنے اور یمن والے بھی بنے، اور یمن والے بھی، یمن میں حکومت آپ کی زندگی میں مسلمانوں کی قائم ہو چکی تھی، کیونکہ یہ بھی بات میں کر ہی دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان پہ دلالت کرتی ہے۔ آپ نے خط لکھا تھا ایران کے بادشاہ کو، اور اپنے یمن پر حکومت تھی ایران کے بادشاہ کو، اس نے خط پڑھ دیا اور حکم دیا وہاں کے گورنر کو، بازان اس کا نام تھا، یمن کے گورنر کو، کہ اس شخص کو میرے پاس گرفتار کر کے بھیجو جو شخص کہتا ہے میں نبی ہوں، جس نے اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھا ہے۔ جب آپ کے پاس اس کے کارندے گئے، یمن کے بعد گورنر کے کارندے، کہ جی آپ کو طلب کیا ہمارے بادشاہ نے، ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے۔ آپ نے فرمایا صبح آنا تم کو پتہ چل جائے۔ وہ صبح آئے، درمیان میں یہ بات بھی ہوئی کہ آپ نے دیکھا ان کے چہرے مونڈے ہوئے ہیں، داڑیاں نہیں رکھی انہوں نے۔ آپ نے غصے سے فرمایا من امرکم، تمہیں کس نے حکم دیا داڑھی مونڈنے کا؟ وہ کہنے لگے امرنا ربنا، ہمارے رب یعنی بادشاہ نے ہمیں حکم دیا کہ داڑھی مونڈ کے رکھو۔ جیسے آج کل کے حکمران ہیں، وہ داڑھی کٹوانے کو تو ضروری سمجھتے ہیں تب کوئی فوج میں جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا امرنی ربی بے فائل، وہ تمہیں تمہارے رب نے جو بھی کہا ہو، مجھے تو میرے رب نے داڑھی رکھنے کا ہو۔ یہ بات ہوئی، وہ سمجھ گئے کہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے جو ہمارے سامنے فوجی کارندوں کے سامنے یہ بات ہے، وہ معمولی آدمی نہیں، باقاعدہ عہدے دار تھے وہ فوج کے۔
جب صبح آئے آپ کے پاس، آپ نے فرمایا قتل ربی ربکم، اور آج رات میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا، آج رات میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا۔ کیا مطلب کہ تمہارا بادشاہ مارا گیا ہے؟ جاؤ، اس کا حکم بھی ختم ہو گیا، وہ مارا گیا۔ واقعتاً اسی رات بادشاہ کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا، اسی رات آپ کو فوراً پتہ چل گیا۔ وہ قائد نے واپس پہ جا کر گورنر کو بتایا کہ جناب انہوں نے یہ کہا ہے، اتنی دیر میں ادھر سے پیغام بھی آ گیا، کیونکہ یمن سے عرب آنے میں کچھ دن لگتے، تو وہاں بعد میں پیغام پہنچا کہ بھئی بادشاہ بدل چکا ہے، نئے بادشاہ نے خط لکھا کہ پرانا بادشاہ قتل ہو چکا ہے، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں، اور جو اس نے حکم دیے تھے وہ سب کے سب منسوخ ہیں، ختم کر دیے جائیں۔ وہ بازان جو گورنر تھا یمن کا حیران رہ گیا کہ مجھے آج اطلاع مل رہی ہے اور وہ شخص کتنے دن پہلے سے یہ خبر دے رہا ہے کہ میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا۔ گویا بادشاہ نے یہ پیغام دے کر اپنی موت کے پیغام میں گھس گیا۔ کبھی کبھی آدمی ایسے کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کسی کو مارنا چاہتا ہے خود مر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم جاری نہ کرتا تو شاید اللہ اسے زندگی بھی دے دیتا اور وہ بچ بھی جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، وہ بازان پھر مسلمان ہو گئے، جب اس نے اتنی بڑی نشانی دیکھی وہ مسلمان ہو گیا، اور باقاعدہ اس نے پیغام بھیجا کہ جی میرے تمام ساتھی ہم مسلمان ہیں۔ عرب کے لوگ جو یمن میں رہتے تھے وہ تو مسلمان پہلے بھی ہو گئے، گورنر پھر مسلمان ہو گیا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ ایک غریب آدمی بغیر کسی سہارے کے، کوئی سہارا نہیں، سب سہارے ختم، باپ کا سہارا ختم، بھائی کا سہارا ختم، بہن کا سہارا ختم، ماں کا سہارا ختم، دادے کا سہارا ختم، سب سہارے ختم کر دیے گئے۔ اس کے باوجود جو آپ کو عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی، صرف 22-23 سال کے عرصہ میں، 22-23 سال کے عرصہ میں، بھی 22.5 سال تو قرآن مجید کے نزول کی مدت ہے، تو اس سے بھی کم عرصہ 22 سال کا عرصہ، 22 سال کے عرصہ میں وہ اتنے لوگوں کو مسلمان کر کے فوت ہوتا ہے کہ جو لاکھوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں، لاکھ کے حصے سے بھی اوپر ہیں وہ۔ اور پھر آپ کی اگر زندگی دیکھ لیں کہ آپ نے گزاری زندگی کیسے، جب حکمران نہیں تھے تب بھی فقیر، اور جب بادشاہ بن گئے پھر بھی فقیر کے فقیر، کوئی محل نہیں بنایا، کوئی محل نہیں بنایا رہنے کے لیے، صرف جھونپڑے تھے، جھونپڑے جن کو آج کل ہم جھونپڑیاں کہتے ہیں، وہ جھونپڑے تھے بس، بیویوں کو بھی وہی بنا کے دیے، اور عام لوگ جو مہاجر تھے ان کے بھی اسی قسم کے، اپنی وفات تک ان حجروں میں ہی رہے، جھونپڑوں میں ہی رہے، اور آپ کی ازواج مطہرات جو آپ کے کئی سال بعد جا کر فوت ہوئے، کوئی جلدی کوئی بات، سن 58 میں کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی 45-46 سال بعد، 47 سال بعد یہ وفات ہوئی ہے ان کی۔ اتنا عرصہ وہ بھی اور باقی ازواج مطہرات بھی ان جھونپڑوں میں ہی رہے، کسی نے نیا مکان نہیں بنایا، لوگوں نے بڑے اونچے اونچے محل بنا لیے، لیکن وہ نبی بھی جھونپڑوں میں رہا، نبی کی بیویاں اپنی زندگی کے آخری سانس تک جھونپڑیوں میں رہیں۔ ایسا شخص کیوں نبی نہیں ہو جس نے کچھ بھی نہیں، اور اعلان کر دیا لا نورث، ہماری وراثت نہیں چلے گی، ما ترکنا بعد نفقۃ نساء و مؤونۃ عامل فهو صدقۃ، بس میری بیویوں کو خرچہ دیتے رہنا کھانے پینے کا، باقی سب بیت المال، میری بیویوں کو، کیونکہ یہ آپ کا فرض تھا نا بیویوں کی بات کرنا، میرے بیویوں کو خرچہ دیتے رہنا بس، اور اس کے بعد سارا مال صدقہ ہے،
کیا مطلب کہ میرے پاس جو بھی ہے سب بیت المال ہے؟ تو بھئی خازن کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں نا، لیکن اس کے نہیں ہوتے، کس کے ہوتے ہیں؟ مالک۔ آپ کے پاس ہوں گے ضرور لیکن وہ آپ کے نہیں تھے، فرمایا وہ سب بیت المال ہے، ایک دمڑی بھی آپ نے نہیں کمائی۔ ایسا شخص نبی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں، بے شمار نوازشیں نازل ہوں اس مقدس ذات پر جن کو دنیا آج محمد رسول اللہ کے لفظ سے یاد